فضل الرحمان صاحب میں آپ کا بہت بڑا سپورٹر تھا، 2002 میں اسٹوڈنٹ تھا، آپ کے پیچھے میں نے بہت چیخیں ماری ہے، ہم نے کوہاڑ شہر میں توڑ پھوڑ کی تھی آپ کے لیے، دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کریں گے۔ عمران خان تم نے ڈرنا نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، غریب ہیں لیکن بغیرت نہیں ہے، تو اس کے اندر ایمان ہے، یہ نہیں دوسرا ہوتی ہے تقریر 22 کروڑ عوام ہے، 22 کروڑ میں ایک عمران خان ہے جس کے پیچھے ہم سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، اس میں جان ہے، اس میں جگر ہے۔ میڈیا پہ ایسی بات کروں یا مجھے پی ٹی آئی والا دیا ہوگا، جب میں مروں گا خدا مجھے کلمہ نصیب نہ کرے میں بے ایمان مر جاؤں۔ ابھی بھی میں آپ کو یہ بول رہا ہوں مولانا صاحب آپ میرے باپ کی جگہ پر ہو، یہ آپ کے ساتھ میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کہ ان چوروں سے سیٹ پر ہو جاؤں، جو تمہاری رہی صحیح عزت ہے نا وہ بھی جانے والی ہے، وہ بھی زرداری کو چور بول دیتا پھر نواز شریف کو، ابھی ان دونوں کا وہ سربراہ کیسے بن سکتا ہے میرا ضمیر نہیں مانتا ہے۔ اس نے علم حاصل کیے لیکن میں بولتا ہوں علم اس نے حاصل کیا لیکن علم کے اوپر وہ عمل بھی کر دیتا نا۔ میں پہلے مولانا صاحب کا سپورٹر تھا لیکن یہ 3 سال ہو گئے جتنی بھی اس کی میں نے تقریر سنی ہے، یوٹیوب پہ گوگل پہ سرچ کیے، تو مولانا صاحب پہلے زرداری کو بولتے تھے کہ تم چور ہو، اس کے بعد نواز شریف کو بولتے تھے کہ تم چور ہو، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ابھی ان دونوں کا سربراہ بنا ہوا ہے، تو اس وجہ سے ہم نے پی ٹی آئی جوائن کیے۔ عمران خان نے جو بل پاس کیا اقوام متحدہ میں اور جو رحمت العالمین کمیٹی بنائی ہے کہ پہلی سے لے کر 10ویں تک مطلب کہ قرآن کے نبی کے بارے میں بتائیں گے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا زندگی گزاری تھی، ان کی طریقے کیا تھے، تو اس وجہ سے میں عمران خان کا سپورٹر۔ دوسرا عمران خان بندہ سچا بندہ ہے، وہ اس کی سیاست موروثی سیاست نہیں ہے۔ نواز شریف تھا، نواز شریف کے بچے بھی سیاست میں آ گئے ہیں، نواز شریف کا جو باپ تھا میاں محمد شریف وہ بھی سیاست میں تھا، تیسری نسل اس کی آ گئی تھی، وہ تیسری نسل بھٹو کی ہے، بھٹو تھا، اس کے بعد زرداری بے نظیر، ابھی بے نظیر کا جو بیٹا بلاول بھٹو وہ بھی تیسری نسل اس کی ہو گئی۔ ایسے ہی مولانا صاحب ہے، مولانا صاحب کو جو فادر تھا جو باپ تھا اس کا مفتی محمود صاحب وہ بھی سیاست میں تھے، اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب آ گیا، ابھی مولانا فضل الرحمان کا جو بیٹا ہے اسد الرحمان صاحب، مولانا اسد الرحمان صاحب وہ بھی سیاست میں، تو عمران خان کا نہ باپ سیاست میں تھا نہ اس کے بیٹے ہیں، تو عمران خان سچا لیڈر ہے، ہم ان کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں کہ وہ حق پہ کھڑا ہے۔ ابھی جتنا بھی یہ کام ہو رہا ہے یہ سارا بار ملکوں کی ایجنسی کروا رہی ہے، یہ ساری اکٹھی اس لیے ہوئی ہیں کہ عمران خان ایماندار بندے، وہ جس طریقے سے پاکستان کو آگے لے کے جا رہے ہیں یہ ہماری جو پاکستانی عوام ہے وہ نہیں سمجھ رہی ہے، سمجھ ہم کو تب آئے گی جب یہ چلا جائے گا۔ ابھی نواز شریف نے 3 دفعہ وزیر اعظم کی سیٹ پہ مرضی کی ہے، زرداری بھی صدر رہی ہے، بے نظیر بھی صدر رہی ہے، اگر یہ 25 سال 30 سال میں کچھ بھی ایسا تھوڑا سا بھی کام اچھا کر لیتے تو عمران خان نے آنا ہی نہیں تھا۔ سب کچھ ہمارا ملک شکر الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہماری فوج مضبوط ہے، ہم بچی ہوئی ہیں، اگر ہماری فوج مضبوط نہیں نہ ہوتی تو یہ شہدانوں کے بس کا کام نہیں تھا کہ ہم ادھر آزاد پھر رہے ہیں۔ ابھی دیکھو رات کو 1 بجے کا تقریباً 12 بجے کا ٹائم ہے، ہم آزاد پھر رہے ہیں، یہ ہماری سیکورٹی کی وجہ سے کہ ہمارے جو فوج ہے ہمارے لیے قربانی دے رہی ہے۔ سوچ ہے میں امرود کی ریڈی لگاتا ہوں، غریب بندہ ہوں، ایک دن کا میرا 1000 روپے کا دیہڑی ہے، آج میں نے چھٹی کیا، میں 2 بجے کا ادھر آیا ہوں، اب 1 بجے کا ٹائم ہے، ادھر میں نے کدھر سونا بھی نہیں سنا، صبح میں نے انشاءاللہ دوبارہ آنے، میں نے کل کی بھی چھٹی کرنی ہے۔ یہ کس لیے؟ مجھے اپنے مستقبل کا پتہ ہے کہ ہمارا مستقبل عمران خان کے ساتھ جڑے کرتا تو وہ خدا ہے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، رزق کا وعدہ بھی اس نے کیا ہے۔ یہ مہنگائی کا جو شور مچا رہے ہیں نا، یہ مریم نواز ہو گئی، بلاول بھٹو ہو گیا، یہ تو فوم میں بڑے ہو گئے ہیں، دھوپ اس نے دیکھی نہیں ہے، یہ مہنگائی کیا سمجھتے ہیں؟ وہ بولتا ہے کہ انڈے 1 روپے کلو، اس کو انڈے کی نہیں پتہ ہے کہ انڈے 1 روپے کلو، کیلا 1 روپے کلو۔ تو میں یہ پاکستانی عوام سے کہتا ہوں، میں بھی غریب بندہ ہوں، میں مزدور بندہ ہوں، اگر میں نکلا ہوں تو آپ بھی ادھر آ جاؤ، کل کا ہمارا دن ہے، ایسا موقع دوبارہ ہم کو نہیں ملے گا، یہ ہمارے پاس سمجھ لو کہ آخری چانس ہے۔ سی آئی اے والے نے اور انگلینڈ کے جو خفیہ ایجنسی ہے ان لوگوں کا میں نے ایک بندے کا رپورٹ پڑھا، میں سوشل میڈیا مطلب تھوڑا پڑھا لکھا ہوں، سوشل میڈیا استعمال کرتا ہوں، اس نے بولا کہ ہمارے ہاتھ سے گیم نکل چکا ہے، جو اپوزیشن والوں کو ہم نے آگے کیا ہوتا وہ ہم ناکام ہو گئے ہیں، مطلب کہ نیٹ پر میں نے پڑھا ہے، میں نے سنا ہے۔ تو عمران خان کی طرح ہماری جان بھی قربان ہے کیونکہ سچا بندہ ہے۔ اقوام متحدہ کوئی چھوٹی بڑی چیز نہیں ہے، پوری دنیا کے جو ممبر ہوتے ہیں وہ سارے ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، چھوٹی ہر ملک کا بندہ ادھر بیٹھا ہوتا ہے، ادھر اپنی بات کرنا اور پھر ایسی بات کرنا، پھر وہ بات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ ہاں ایک میں اور بات کرنا چاہتا ہوں، جب خان صاحب نے حلف لیا تھا خاتم النبیین لفظ میں، وہ آگے پیچھے ہو گیا تھا، اس کو نہیں آ رہا تھا صحیح، اس نے صحیح نہیں پڑھا تھا، تو ہمارے بہت سے مولوی حضراتوں نے بولا تھا کہ یہ، میں خود حافظ قرآن ہوں، بہت مولوی حضرات نے بولا تھا کہ یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان مولویوں سے، کیا یہودی ایجنٹ کو سعودی عرب والا خانہ کعبہ کے اندر جانے دیتے ہیں؟ کیا وہ آدھا گھنٹے کے لیے اندر وہ جانے دیتے ہیں یہودیوں کو؟ اگر یہودی ہے، ایسے بندے عمران خان کے پاس ہے جو کہتے ہیں عمران خان تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، میں عمران خان کی صفت نہیں کرتا ہوں، یہ ان کے، میں خود علیم خان کے ساتھ کچھ دیر رہا ہوں، سیکورٹی میں نے کیا ان کے ساتھ، وہاں بھی وہ بندے نے مجھے بولے میں غریب بندہ ہوں، میں آپ سب پاکستانی کو بولتا ہوں کہ آ جاؤ، کل کا دن ہے ہمارے پاس، ہم نے عمران خان کو سپورٹ کرنا ہے۔ اگر وہ امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ بول سکتے ہیں نا، یہ 13 چور اکٹھی ہوئے ہیں نا، وہ صلاح الدین ایوبی کو کسی نے بولا کہ آپ پیچھے ہو جاؤ، لڑائی سے پیچھے ہو جاؤ،
کیونکہ آپ کے سارے دشمن اکٹھے ہو گئے. تو صلاح الدین ایوب نے اس کو ایک طریقے جملہ بولا تھا کہ یہ شکر ہے کہ میں ایک ہی سارے کو ختم کر دوں. تو عمران خان کی طرف بھی وہی موقع آیا ہوا, یہ سارے تیرے اکٹھے ہو گئے انشاءاللہ. ہاں اگر یہ ہار گئے عمران خان, یہ اس کی ہار نہیں ہے, اس کا سپورٹر بڑھے گا. یہ پاگل ہے, 3 سال اس نے انتظار کیا, 1.5 سال اور انتظار کر لیتے شاید اس کی 50-60 سیٹیں اور نکل جاتی. ابھی اگر یہ عمران خان ناکام ہو گیا, تحریک عدم مطلب کہ کامیاب ہو گئی, عمران خان اسمبلی سے استعفیٰ دے گا, 2 مہینے کے بعد پھر الیکشن ہوں گے, عمران خان 200 سیٹیں لے گا انشاءاللہ, میرا بھروسہ ہے وہ 200 سیٹیں لے گا. پھر یہ جو منافقین بیٹھی ہوئی ہیں, پرویز الہی کو میں بول رہا ہوں, پرویز الہی تم اگر اسپیکر کی سیٹ پر بیٹھی ہوئی ہو, یہ عمران خان کی مہربانی ہے. عمران خان نے اپنے بندے تمہارے لیے کھڑے نہیں کیے, اس کے سپورٹر نے آپ کو ووٹ دیے. ابھی آپ کے ساتھ 5 سیٹیں ہیں, تو تم اس 5 سیٹوں کے پیچھے 1 مہینہ ہو گئے ہمارے آپ نے نیند حرام کی ہوئی ہے. MQM والے کو بول رہا ہوں, مہاجروں, زرداری نے آپ کا ادھر کیا حال کیا ہوا ہے, آپ عمران خان کے ساتھ ہو. مشکل وقت ہے, مشکل وقت ہر قوم کے اوپر آئے. قائد اعظم نے تقریباً 45 سال اسٹرگل کیے تو پاکستان بنے. عمران خان کو 3 سال ہو کے آیا ہوا ہے, سب لوگوں نے کہا ہوا ہے 25 سال اس نے حکومت کی ہے, 25 سال. ابھی یہ بول رہے ہیں کہ عمران خان نے ملک کو بیڑا غرق کر دیا. یہ جو غلط بات نہیں, غلط خبر بنا کے مولانا صاحب ہے, میں اس کو مولانا صاحب بولتا ہوں, میں اس کا سپورٹر تھا کسی ٹائم پر, اس نے علم حاصل کیے, لیکن میں بولتا ہوں علم اس نے حاصل کیا, لیکن علم کے اوپر وہ عمل بھی کر دیتا نا. پہلے زرداری کو چور بولتا تھا, پھر نواز شریف کو. ابھی ان دونوں کا وہ سربراہ کیسے بن سکتا ہے, میرا ضمیر نہیں مانتا ہے. کیوں اس کا سربراہ بنا ہوا ہے. دوسری بات میں یہ کرنے لگا ہوں کہ ایک دن ہم نے مرنا ہے. جیسے خان صاحب نے اس دن بولا تھا کہ فضل الرحمان, میں اس کو غلط نام سے نہیں پکاروں گا کیونکہ وہ مولانا ہے. اس نے بولا تھا کہ میری اور آپ کی عمر ایک جیسی ہے, کسی ٹائم پہ موت کا بلاوا آ سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ میں مولوی ہوں, میں نے پگڑی باندھی ہوئی ہے تو میرے اوپر جنت واجب ہے. حضرت عمر فاروق, حضرت ابو بکر صدیق, ان کے اوپر جنت واجب تھی, پھر بھی وہ سجدے کرتے رہے, پھر بھی وہ روتے رہے, ہمارے لیے روتے رہے. اس کا یہ مطلب نہیں, میں حافظ قرآن, اس کا مطلب نہیں کہ میرے پر جنت واجب ہو گئے. ہم مسلمان ہیں, ہم نے موت کا بھی کوئی پتہ نہیں چلتا ہے. ابھی بھی میں آپ کو یہ بول رہا ہوں مولانا صاحب, آپ میرے باپ کی جگہ پر ہو, یہ آپ کے ساتھ میں ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے کہ ان چوروں سے سیٹ پر ہو جاؤں. جو تمہاری رہی صحیح عزت ہے نا, وہ بھی جانے والی ہے, وہ بھی جانے والی ہے. گنڈا پور صاحب نے آپ کو اپنے حلقے میں ہرایا, کیوں ہرایا ہے؟ گنڈا پور صاحب کس کو پیسے دے گا؟ مجھے ابھی ایک طرح میڈیا والے نے مجھ سے پوچھا کتنے پیسے آپ کو دیے ہیں, وہ کوئی مجھے پٹواری ہوا. میں نے اس کو بولا کہ اگر میں نے آج میں ادھر آیا ہوں, 2 بجے کا آیا ہوا ہوں, ابھی تک 1 بجے کا ٹائم ہو رہا ہے. اگر 1 روپیہ مجھے کسی میڈیا والے نے دیا ہوگا کہ یار تم آ کے میڈیا پہ ایسی بات کرو, یا مجھے PTI والا نے دیا ہوگا, جب میں مروں گا خدا مجھے کلمہ نصیب نہ کرے, میں بے ایمان مر جاؤں, اس سے بڑی بات وہ نہیں ہو سکتی. تو عمران خان میری ایک ویڈیو چل رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, اسلام آباد امرود والا, اس نے مجھ سے, بہت لوگ مجھے جانتے ہیں, بہت لوگوں کے ساتھ میرا واسطہ ہے. میں سارے بھائیوں کو جو مجھے جانتے ہیں, میں ان سے درخواست کرتا ہوں جو میرے جاننے والے ہیں کہ ادھر آ جاؤ, کل خان کو سپورٹ کرنے. ابھی سمجھ لو کہ رات ہم نے جا کے گزاری, نماز نہیں پڑھی, نماز کا ٹائم ہے, میں نے نماز پڑھنی ہے. صبح انشاءاللہ نماز کے بعد ہم نے ادھر پھر آنے. آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ ادھر تشریف لائیں. عمران خان تقریر کی بات نہیں ہوتی ہے. تقریر 22 کروڑ عوام ہے, 22 کروڑ میں ایک عمران خان ہے جس کے پیچھے ہم سارے اکٹھے ہو گئے. اس میں جان ہے, اس میں جگر ہے, سمجھ لیں. ہر بندہ بات نہیں کر سکتا ہے. یہ میں دل میں بھی پڑھ سکتا ہوں, میں جب لیٹ جاتا ہوں میں بولوں گا, میں ایسے بولوں گا, میں ایسے بولوں گا. اچھا ایک سیاستدان تھا, وہ سیاست میں کھڑا ہو گیا, وہ بول رہا تھا کہ میں تقریر کیسے کروں گا. وہ جا کے نا اپنے کھیتوں میں گوبھی اس نے کاشت کی تھی, گوبھی کو آ کے تقریر کرتا تھا, میں آپ کو گلیاں بنا کے دوں گا, میں ایسا کروں گا, میں ویسا کروں گا. لیکن جس دن جلسہ آ گیا نا, اس نے بندے دیکھے, وہ حیران رہ کے بولتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یار گوبھی ہوتے, انسان ہوتے ہیں. وہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا. یہ ہر بندہ نہیں کر سکتا ہے. عمران خان اگر ایبسولوٹلی ناٹ بولتا ہے نا تو اس کے اندر ایمان ہے. یہ نہیں دوسرا امریکہ, جس دن میں غریب بندہ ہوں لیکن مجھے ہر چیز کا پتہ ہے. بہت میں نے جو میری ویڈیو سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں, بہت لوگ بول رہے ہیں کہ اس کو کیسے پتہ ہے. میں پڑھا لکھا آدمی ہوں. میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں, امریکہ ادھر 18 سال سے پڑھا تھا افغانستان میں, کہ کیوں چلا گیا ادھر سے. یہ آپ کو میں پاکستانی بتا رہا ہوں. عمران ادھر سے جو فوجی ادھر آئے تھے 48 گھنٹے کے عمران خان نے ٹرین دیا تھا. وہ امریکی فوجی جو ہمارے اوپر بمباری کرتے تھے, اس کو یہی عمران خان نے اس پناہگاہ میں سلایا جس میں ہم غریبوں کو روٹی دیتا ہے. یہ اس کی بڑی بیزتی کی بات نہیں ہے. روس نے ہمارا عمران خان کیا 30 دفعہ, اس نے گارڈ افغان ہوتے وہ دیے. جاپان کا وزیر خارجہ گیا نا, اس نے پہلے کتے کو بلایا پھر خود آیا ہے. بیزتی ہے کہ نہیں, جاپان ہم سے کتنا آگے. عزت کس کی وجہ سے ہماری آج کل اگر عزت ہے تو صرف خان کی وجہ سے. اور اس سیاستدانوں کو میں یہ چیلنج کر رہا ہوں, جس نے اس مشکل ٹائم میں عمران خان کا ساتھ چھوڑا,
اس کی سیاست ختم ہو گئی ہے، اور ابھی اگر تم ان کے ساتھ مل گئے ہو ہم آپ کو سلوٹ کریں گے، دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کریں گے۔ عمران خان تم نے ڈرنا نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، غریب ہیں لیکن بغیرت نہیں ہے۔ میں مسلمان ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے، آپ کے اوپر عمران خان میں نے سرچ کیے، آپ نے 196 میں بھی جب تقریر کی ایاک نعبد و ایاک نستعین بولتا، ہاں ہمارے آگے مولوی کھڑے ہوتے ہیں، وہ نماز میں غلط بھی ہو جاتے ہیں، ہم اس کو ایشو نہیں بنا سکتے ہیں کہ یار یہ مولوی نے کیا کر دیے، ہاں انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کرنے لگا ہوں، یہودی بولتے ہیں، یہودی وہ نہیں ہے، یہودی خانہ کعبے میں عبادت نہیں کرتا میرے بھائیوں، آپ سب گواہ بنو، عمران خان یہودی ہے؟ کوئی بھی کسی کے اوپر بہتان لگانا گناہ کبیرہ ہے، میں کسی کے اوپر بہتان نہیں لگا سکتا ہوں، مولانا صاحب ہے، یہ ایسا شاید ہو جائے، میں آپ کو یہ بات کرنے لگا ہوں، کوئی ناراض ہو جائے، کسی کا دل پھٹ جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان جنت میں جائے اور ہمارا عمران خان اس سے پہلے بیٹھ کے بوٹے کے نیچے اندوا نہ کھائے۔ کیوں؟ عمران خان ایماندار ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی بندی کی داڑھی نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا یا وہ دوزخ میں سیدھے جائے گا۔ فضل الرحمان صاحب، میں آپ کا بہت بڑا سپورٹر تھا، 2002 میں اسٹوڈنٹ تھا، آپ کے پیچھے میں نے بہت چیخیں ماری ہے، ہم نے کوہاڑ شہر میں توڑ پھوڑ کی تھی آپ کے لیے، آپ نے تقریباً 60 سیٹیں لی تھی، ادھر سے آپ کی حکومت تھی تو آپ نے ادھر شریعت کا تو اعلان نہیں کیا، شاید میری وجہ سے اپنے ضمیر کو جگاؤ، آج کا دن ہے، کل کا دن ہے، انشاءاللہ ہم عمران خان کے ساتھ ہی رہیں گے 2028 تک، ہماری جان بھی جاتی ہے، کوئی پرواہ نہیں، والسلام۔